فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج کتاب انقلاب مہدی کی جو یہ ریکارڈنگ ہے اس کا نمبر شمار ہے 19، اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 303۔ لیکن اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلی ریکارڈنگ میں جو باب ہم پڑھ رہے تھے اس باب کا عنوان تھا آپ کی عالمی حکومت کا اسلوب۔ اس کے ماتحت 4 مختلف ٹاپکس تھے جن میں سے ہم نے 3 ٹاپکس پڑھ لیے ہیں، اور چوتھے ٹاپک کی ہم آج سے ابتدا کریں گے پڑھنے کی۔ صرف یاد دہانی کے لیے اس عنوان کے تحت، اس باب کے تحت ہم نے جو مختلف ذیلی عنوانات پڑھے تھے اس میں ایک تھا حضرت مہدی کے دور میں علم کی برق رفتاری، دوسرا تھا اس زمانے میں صنعت کی فوق العادات ترقی، اور تیسرا تھا عظیم معاشیاتی ترقی اور اجتماعی عدل، اور آخری جو اس میں عنوان ہے وہ ہے قضاوت کے میدان میں ترقی، اور یہ ہے صفحہ نمبر 303۔ تو آئیے یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان نمبر 4، قضاوت کے میدان میں ترقی۔ ظلم و ستم، فساد و جارحیت کی بیخ کنی کے لیے ایک طرف سے ایمان و اخلاق کی بنیادوں کو مستحکم کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف قضاوت کے ایک ایسے طاقتور اور صحیح نظام کی ضرورت ہے جو پوری طرح چوکنا اور بھرپور احاطہ رکھتا ہو۔ یقیناً جب صنعتیں ترقی کی معراج پر پہنچ جائیں گی تو ایسے آلات و وسائل انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گے جن کے ذریعے سے بوقت ضرورت تمام لوگوں کی حرکات و سکنات کی پوری نگرانی کی جا سکتی ہو، اور ہر اس غلط اقدام پر کڑی نظر رکھی جا سکتی ہے جو ظلم و ستم، فساد و جارحیت کا سرچشمہ ہو، اور جائے واردات پر مجرمین کے چھوڑے ہوئے آثار اور علامتوں کے ذریعے مجرموں کی تصویریں اتار کر ان کی آواز کو ٹیپ کر کے ان کی اچھی طرح سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے وسائل کا ایک سوال حکومت کے ہاتھ میں آ جانا یہ خود اس بات کا سبب بنے گا کہ کافی حد تک ظلم و ستم، فساد و جارحیت کی روک تھام کی جا سکے، اور اگر ایسا حادثہ پیش آ گیا تو فوراً صاحب حق کو اس کا حق دلایا جا سکے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عظیم عالمی مسئلے کے زمانے میں غیر معمولی ترقی یافتہ ابلاغ عامہ کے ذریعے کی مدد سے اخلاقی تعلیمات کو اس قدر وسعت حاصل ہو جائے گی کہ دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت کو تقوی و پرہیزگاری اور سماجی انصاف کے ہمراہ صحیح اور انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ کر لے گی۔ لیکن چونکہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنے افعال و اعمال میں جبری قوانین کا پابند نہیں ہے، لہذا ممکن ہے کہ سوالے ترین معاشرے میں بھی ایسے افراد پیدا ہو جائیں، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، جو اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ لہذا اس حکومت کو ایک ایسے صحیح و سالم عدالت کی ضرورت ہوگی جو پوری طرح باخبر اور مسلط ہو، تاکہ عوام کے حقوق بھی دلا سکے اور ستمگروں کو
سرکوب بھی کر سکے۔ ہم سماجی برائیوں، جرائم اور ان کے روک تھام کے طریقوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اولاً اجتماعی عدل کے ذریعے بہت سی ایسی سماجی برائیوں کی بےکنی کی جا سکتی ہے جو مال و دولت جمع کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے، کشمکش اور ہر طریقے سے زیادہ آمدنی کی خاطر جھوٹ، خیانت، فریب کاری اور دھوکے بازی، مکر و حیلہ، جرائم نیز کمزور طبقے کے استحصال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور شاید ہر سماج میں زیادہ تر جرائم اور ظلم و ستم کا سبب یہی چیزیں ہوں۔ جب جرائم کی جڑیں خشک ہو جائیں گی تو اس کی ڈالیاں اور پتے خود بخود سوکھ جائیں گے۔ ثانیاً، صحیح تعلیم و تربیت سماجی و اخلاقی برائیوں اور فساد و جاہلیت کی بیخ کنی پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ آج کے سماج میں برائیوں کے پھیلنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ معاشرے میں ابلاغ عامہ کے ذریعے کو نہ صرف یہ کہ صحیح تعلیم و تربیت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ غالباً گندے سے گندے اور گمراہ کن سامراجی پروگراموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رات دن غلط اثرات چھوڑنے والی فلمیں دکھا کر، گمراہ کرنے والی جھوٹی کہانیاں بیان کر کے، حتیٰ کہ غلط اور جھوٹی خبروں کے ذریعے جو عالمی سامراج کے مفاد میں ہیں، ظلم و ستم، ناحق امتیازات اور برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ ایک اعتبار سے ان چیزوں کا سرچشمہ بھی اقتصادیات ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام دکھا کر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اصل مسائل سے غافل، بے حس اور لاپرواہ بنا دیا جائے، تعمیری مفاہیم مسخ کر دیے جائیں اور ہر معاشرے کے بیدار اور جد و جہد کرنے والے عناصر کو نابود کر دیا جائے، تاکہ عالمی سامراج پوری آزادی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مظلوموں کا خون چوس سکے اور کسی روک ٹوک کے بغیر ان سے زیادہ معاشیاتی فائدہ اٹھا سکے۔ جب یہ حالت بدل جائے گی تو یقیناً ایک مختصر سے عرصے میں اس طرح کی بہت سی سماجی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور یہ کام صرف وہی صالح اور عالمی حکومت انجام دے سکتی ہے جو استحصال کرنے والوں کی خدمت کے بجائے تمام دنیا کے عوام کے مفادات اور صلح و عدل و ایمان سے لبریز، آباد اور آزاد دنیا بنانے کے لیے کوشش کرتی ہو۔ ثالثاً، کڑی نگرانی کے ایسے وسائل کے ساتھ قضاوت کے ایک ایسے بیدار و ہوشیار نظام کا وجود کہ نہ تو مجرم عناصر عدالت کے پنجے سے فرار کر سکتے ہوں اور نہ اس کے فیصلوں کو پامال کر سکتے ہوں۔ قانون کی خلاف ورزی اور نیز گناہوں اور برائیوں کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کی مجموعی تاثیر کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ حضرت کی حکومت کے بارے میں جب ہم احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اپنے انقلاب کے زمانے میں برائیوں کی روک تھام کرنے والے ان تینوں اسباب کو اس طرح استعمال کریں گے کہ وہ مصروف جملہ جو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے جامع عمل پہن لے گا کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے گا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ شیروں کی ماہیت نہیں بدل جائے گی اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسی طرح بکریوں کی موجودہ حالت میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا میں عدل و انصاف برقرار ہو جائے گا، اور شیر صفت خونخوار درندہ انسان جو ظالم و جابر حکومتوں سے مل کر انسانی معاشرے کے مستضعف طبقے کا خون چوسا کرتے تھے، اپنی راہ و روش کو بدل دیں گے۔ یہ لوگ اس نئے نظام کی پناہ میں یا تو اپنی خصلتوں کو بالکل ہی بدل دیں گے، کیونکہ خونخوار ہونا انسان کی فطرت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے عوارض میں سے ہے اور عوارض کو بدلا جا سکتا ہے،
اور یا کم از کم یہ عناصر اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھے رہیں گے اور دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے بجائے سب کے ساتھ منصفانہ طریقے سے خداوند عالم کی نعمتوں سے بہرمند ہوتے رہیں گے، جس طرح سے شیر بکری کے ساتھ ایک گھاٹ پر۔ اور اگر انہوں نے نہ تو اپنی خصلتوں کو بدلا اور نہ خاموشی اختیار کی تو اس دنیا کو ان کے منحوس وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قابل توجہ اشارات میں سے ایک وہی ہے جو پیغمبر کی حدیث میں مال کی صحیح تقسیم کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ عوام میں اس قدر جسمانی اور روحانی استغنا بیدار ہو جائے گا کہ دولت کا انبار لگا ہوگا اور کوئی اس کا طلبگار نہ ہوگا۔ یعنی حکومت کے صحیح نظام میں عوام کی تربیت اس طرح سے کر دی جائے گی کہ ضروریات سے زیادہ مال جمع کرنے کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہوں گے، اور اس زر اندوزی کی وجہ سے جتنے لڑائی جھگڑے ہلڑ ہنگامے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور مستقبل کے بارے میں بھی کسی قسم کی فکر نہ ہوگی کہ اپنے مستقبل کو مطمئن اور آرام دہ بنانے کے لیے برے سے برا کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور دولت کا انبار لگانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ ایک اور حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں عوام کے افکار کی سطح اس قدر بلند ہو جائے گی کہ اس کا اس دور سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا فطری طور پر تمام لڑائی جھگڑے، تضاد اور کشمکش جو کوہتا فکریوں، تنگ نظریوں، جہالت اور انسان کی شخصیت کو مال و دولت کے انبار لگانے میں محصور کر دینے کی پیداوار ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ گزشتہ روایت کے مطابق آپ کی حکومت میں کڑی نگرانی ہونے کی وجہ سے مجرموں کو اپنے گھروں کی چار دیواری میں بھی امان نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے جدید اور ترقی یافتہ آلات کے ذریعے ان کو اس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہو کہ دیوار پر موجود ان کی آواز کی موجوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خود اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کی حکومت کے دور میں برائیوں اور مفاسد کا مقابلہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قضا دستے کے قانون پر آپ کا فیصلہ کرنا گویا اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اسلامی قضاوت کے ظاہری قوانین پر بھی عمل کریں گے، جیسے اقرار اور گواہوں کی گواہی، اور نیز اصل مجرموں کے انکشاف کے لیے علمی اور نفسیاتی ذرائع کو بھی استعمال کریں گے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے دور میں علم و دانش، صنعت و تکنیک کی ترقی کے ساتھ ساتھ جرائم کو کشف کرنے والے آلات بھی اس قدر ترقی پا جائیں گے کہ بہت ہی کم ایسے مجرم ہوں گے جو قانون کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ ایک اخبار میں انسان کے ذہن کی عجائبات کے بارے میں لکھا تھا کہ انسان کا ذہن اپنے داخلی اعتقادات کے مطابق موجیں باہر بھیجتا ہے۔ ان امواج کے ذریعے لوگوں کی باتوں کے صدق و کذب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے زمانے میں ان آلات کو اور بھی ترقی دی جائے گی اور دوسرے نئے آلات بھی ایجاد کیے جائیں گے، اور ترقی یافتہ نفسیاتی اسلوب کے ذریعے مجرموں کو پوری طرح قبضے میں کر لیا جائے گا۔ اگرچہ اس قسم کے سماج میں اصولاً مجرم بہت کم ملیں گے، لیکن یہی کم مجرم بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ آپ کی حکومت کے دور میں یہ سارے مسائل معجزے کے ذریعے حل کیے جائیں گے، کیونکہ معجزہ ضروری مواقع پر، اور وہ بھی صرف پیغمبر یا امام کے دعوے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک استثناء ہے، نہ کہ روزمرہ کی عادی اور معمولی زندگی کے نظام کو چلانے کا طریقہ کار۔ کسی بھی پیغمبر نے ان مقاصد کے لیے معجزے سے کام نہیں لیا ہے، لہذا آپ کی حکومت کا راستہ اور اسلوب وہی ہے جو عرض کر چکا ہوں، نہ کہ معجزہ۔ بہرحال آپ کی حکومت کے سائے میں
پوری دنیا میں اس حد تک امن و امان برقرار ہو جائے گا کہ ایک روایت کے مطابق اکیلی عورت مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گی اور راستے میں کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اگلا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زندگی کی سادگی کے مسئلے کو بھی جیسا کہ روایات میں اضافہ کر دوں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا عمل ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو آپ کی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بہت سے جرائم اور سماجی برائیوں کی جڑ یہی تجمل پرستی، فالتو اخراجات، عیش و عشرت اور زندگی کی رنگ رلیاں ہیں، اس لیے امام اجل اللہ فرجہ شریف کی سادہ زندگی کے مطالعے سے آپ کی حکومت کے دور میں سماجی برائیوں اور جرائم کے قلاقمہ ہو جانے کی ایک اور دلیل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے، قائم کا کپڑا سخت اور موٹا ہوگا اور آپ کا کھانا بہت ہی سادہ اور معمولی ہوگا۔ حوالہ ہے منتخب العصر صفحہ نمبر 307۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے۔ حوالہ منتخب العصر صفحہ 307۔ طویل المدت حکومت یہ نیا عنوان ہے، اسی ٹائٹل کے زیر عنوان ضمنی عنوان ہے۔ اگرچہ آپ کی حکومت کی مدت کے بارے میں اسلامی ماخذ میں مختلف حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ جن میں اس حکومت کی عمر 5 یا 7 سال سے 309 سال تک، اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے اس تاریخی غار میں اصحاب کہف کے توقف کی مقدار بتائی گئی ہے۔ ان احادیث کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اس حکومت کے مختلف مرحلوں کی طرف اشارہ ہو، یعنی حکومت کے آغاز کے 5 یا 7 سال جن میں یہ حکومت تشکل پیدا کرے گی، پھر اس کے ارتقاء کے 40 سال اور اس کے بعد اس منظم و مکمل حکومت کی بقا کے 300 سال سے زیادہ۔ لیکن اسلامی روایت سے قطع نظر یہ بات مسلم ہے کہ اتنے سارے مقدمات اور اتنا سارا شور و غل ایک مختصی مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اتنی طولانی مدت کے لیے ہے جو اتنی ساری زحمت و پریشانی، کوشش و محنت برداشت کرنے کی سزاوار ہو۔ یہاں سے اب نیا باب یا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 312 اور چیپٹر کا عنوان ہے اسلام کی تعمیر جدید اور وحدت ادیان۔ اب اس عنوان کے تحت جو پہلا ذیلی عنوان ہے وہ ہے تمام فکری اور ثقافتی شعبوں میں اثر نو تعمیر۔ آسمانی ادیان بارش کے پانی کی طرح ہیں جو آسمان سے برستا ہے۔ اگر ہوا صاف ہو، بارش کے صاف و شفاف خوبصورت قطرے ہر قسم کی گندگی سے پاک و پاکیزہ اور حیات بخش ہیں، جس جگہ پر برس جائیں زندگی اور خوبصورتی کے پیغمبر ہیں۔ اس کی سچ دھج کا عالم یہ ہے کہ وہ نہ صرف پیاسوں کو اپنی طرف بلاتی ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی پینے کی رغبت دلاتی ہے جو پیاسے نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ قطرے گندی زمینوں پر قدم رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی وہ طہارت و شفافیت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی تو ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اس کو دیکھتے ہی منہ بنا لیتا ہے اور لوگ اس کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں۔ الہی ادیان جو آغاز میں بارش کی بوندوں کی طرح صاف و شفاف، سورج کی طرح روشن اور بہار کی طرح حسین ہے، جاہلوں کے پست افکار سے مل جانے، رسم و رواج نیز ذاتی سلیقوں سے مخلوط ہو جانے اور مفروضوں کے ناپاک ہاتھوں کی وجہ سے کبھی کبھی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ اپنی کشش اور جاذبیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسلام وہ زندہ اور متحرک دین ہے جس نے پسماندہ ترین قوموں کو ترقی یافتہ ترین قوم بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس بیماری سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اگرچہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے
محفوظ رہا۔ ہر عصر اور ہر دور میں علماء نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کی اصالت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ انہوں نے حتی الامکان اسلام کو تحریف سے بچائے رکھا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اسلام کے بہت سے مفاہیم مسلمانوں کے بہت سے فرقوں کے درمیان اس حد تک مسخ اور تحریف ہو گئے ہیں کہ بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کے زمانے کا اصل اسلام بہت سے مسلمانوں کے درمیان نایاب ہو چکا ہے۔ اس کے سبب سے زیادہ تعمیری مفاہیم جیسے زہد، صبر، انتظار، شہادت، شفاعت، عبادت اس حد تک تحریف ہو گئے ہیں، ان کی غلط اور برعکس تفسیر کی گئی ہے کہ حقیقی اسلام کو اس سے وحشت ہوتی ہے۔ بہت سے اسلامی قوانین شرعی اور غیر شرعی بہانوں کے ذریعے عملی طور پر نابود ہو چکے ہیں، جیسے سود خوری وغیرہ کے احکام کا اب صرف نام ہی نام باقی رہ گیا ہے۔ ہجرت و جہاد و شہادت جیسے احکام کو بلایا جا چکا ہے۔ کم از کم اس کو ایک تاریخی شکل دے دی گئی ہے کہ یہ چیزیں اسلام کے ابتدائی ایام سے مخصوص ہیں۔ اسلامی توحید مختلف قسموں کے شرکوں سے آلودہ ہو چکی ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت کا نقش قدم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اس کا فٹ نوٹ کچھ اس طرح سے ہے: یہ حدیث برادران اہل سنت کی بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مزید اطلاع کے لیے کتاب قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیے۔ کے حکم سے، یعنی جو حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کے حکم سے اصل اسلام کو اپنے دامن میں پرورش دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی جانب سے نہ صرف فراموش کیے جا چکے ہیں بلکہ ان پر ہزار قسم کی تہمتیں لگا کر عوام کو ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنے ظہور کے موقع پر ایک ماہر اور طاقتور مالی کی طرح سے اسلام کے باغ سے رنگ برنگی فالتو گھاسوں کی، چاہے وہ اصل پودوں سے، اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوں کہ ان کا الگ کرنا محال معلوم ہوتا ہو، بیخ کنی کر دیں گے۔ وہ کھجروں، ٹیڑھی میڑھی اور فالتو شاخوں کو بلا تعمل کاٹ دیں گے، اس گندے اور آلودہ پانی کو نتھار کر صاف و شفاف بنائیں گے، غلط تفسیروں کے زنگ کو چھڑائیں گے، فراموشی اور نسیان کے گرد و غبار کو جھاڑیں گے، نیز منحرفوں اور ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو قلم کر دیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ پیغمبر اور علی کے زمانے والے اسلام کو زندہ کریں گے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی رسالت اور ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اسلام کو جو بے جوڑ پیوندوں سے نجات دیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اس عظیم شان باشکو محل کی اثر نو تعمیر کرنا ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ مسجد تمام اسلامی کوششوں کا مرکز تھی۔ ہر قسم کی علمی، سیاسی، ثقافتی، اخلاقی اور سماجی تحریکیں مسجد سے جنم لیتی تھیں، لیکن آج کچھ لوگوں کے خیال میں مسجد بیکاروں، بے گھروں اور مجبوروں کا اڈا ہے۔ آج مسجد میں انہی لوگوں کو جانا چاہیے جو ریٹائر ہو چکے ہوں، زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے ہوں، اور اگر کچھ اور آگے بڑھے تو تفریح کے لیے چلے گئے، بہت بڑا تیر مارا تو ایک عادت کے مطابق مسجد میں حاضر ہو گئے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد مسجد کو دوبارہ اس کی پہلی شکل میں پلٹا دیں گے۔ اس جمود اور سکوت کی جگہ جوش و خروش، تحرک اور تحریک کا زور و شور ہوگا۔ آپ ہر میدان میں اسلامی جہاد کی روح پھونک دیں گے، اسلام کی حقیقی توحید کو ہر قسم کے شرک سے نجات دلائیں گے اور تحریف و مسخ شدہ مفاہیم کو صحیح طریقے سے بیان کریں اور سمجھائیں گے، ذاتی خیالات اور سلیقوں کو اسلام کے دامن سے نکال باہر کریں گے اور رسم و رواج کے زنگ کو چھڑائیں گے، اسلام کو قومی اور علاقائی حدود سے نکال کر
اس کو عالمی روپ میں آشکار کریں گے۔ ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور شرعی بہانے گھڑنے والوں کے ہاتھ کو قلم کر دیں گے۔ اسلام کے قانون کو کسی کمی اور زیادتی کے بغیر اس کی اصلی شکل میں پیش کریں گے۔ غرض آپ کی اصلاحات مجموعی طور پر معاشرے اور افکار میں اس قدر تبدیلی پیدا کر دیں گی کہ بعض روایت میں اس کو دین جدید کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کتاب اثبات الہدی میں امام جعفر صادق سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ یہ اس میں اعراب نہیں ہے تو میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جب قائم خروج کریں گے تو وہ اپنے ساتھ نیا امر، نئی کتاب، نیا اسلوب اور قضاوت کا نیا نظام لے کر آئیں گے۔ حوالہ اثبات الہدی جلد 7 صفحہ 83۔ یہ بات واضح ہے کہ ان منصوبوں، اسلوبوں اور قضاوت کے نظام کا نیاپن اور تازگی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا مذہب لے کر آئیں گے، بلکہ آپ خرافات، تحریفوں، اوہام و خیالات اور غلط تفسیروں کے ڈھیر سے اسلام کو اس طرح باہر نکالیں گے کہ اب اسلام ایک نیا دین اور ایک بالکل نئی عمارت معلوم ہوگا۔ اسی طرح سے نئی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر ایک نئی آسمانی کتاب نازل ہوگی، کیونکہ آپ صرف امام قائم اور حافظ دین ہیں، پیغمبر نہیں ہیں کہ نئی کتاب اپنے ہمراہ لا دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی اصل قرآن کو جو طاق فراموشی پر رکھا ہوا ہے، مانوی تحریفوں اور غلط تفسیروں کے خلاف سے اس طرح باہر نکالیں گے کہ لوگ اسے نئی کتاب سمجھنے لگیں گے۔ اس بات کی وضاحت صرف یہی نہیں کہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں ختم نبوت کی واضح نشاندہی کے ساتھ موجود، بلکہ ان احادیث میں بھی پائی جاتی ہے جو ختم نبوت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ نیز یہ کہ بے شمار احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ امام زمانہ کا رویہ اور کردار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب و سنت و آئین کے عین مطابق ہوگا۔ امام جعفر صادق کے دوستوں میں سے عبداللہ بن عطار نامی ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی راہ و روش اور ان کی سیرت کیسی ہوگی؟ امام نے جواب دیا، وہی کام انجام دیں گے جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا ہے، یعنی آپ ماضی کے غلط منصوبوں کو اس طرح ویران کر دیں گے جس طرح رسول خدا نے جاہلیت کے اعمال کو ویران کر دیا تھا، اور آپ اسلام کی اثر نو تعمیر کریں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 طبع جدید صفحہ 352۔ کتاب اثبات الہدی میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، قائم میری اولاد میں سے ہیں، ان کا نام میرا نام ہے، ان کی کنیت میری کنیت، ان کی شکل میری شکل، ان کا اسلوب میرا اسلوب ہوگا۔ وہ لوگوں کو میری شریعت کی پیروی اور میری اطاعت پر آمادہ کریں گے اور انہیں میرے پروردگار کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے۔ حوالہ ہے اثبات الہدی۔ منتخب العصر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، میرا 12واں فرزند لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا اور دکھائی نہ دے گا، اور میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن فقط نقوش کی صورت میں باقی رہ جائے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر ہونے کی اجازت دے گا اور اسلام کو آپ کے ذریعے نئی زندگی کے ساتھ ظاہر اور نمایاں کرے گا۔ یہ روایت اس قدر صریح اور واضح ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی قسم کی توضیح اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عنوان دیا گیا ہے وحدت ادیان۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مذہبی اختلافات ہر میدان میں توحیدی نظام کی شان کے خلاف ہیں، کیونکہ یہی اختلاف اور تفرقہ ہر قسم کی وحدت اور اتحاد کو نابود کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس وحدت و اتحاد کے سبب میں سے ایک سبب وحدت ادیان و مذاہب ہے، جو ہر قسم کے اختلافات سے مافوق ہے۔
وحدت ادیان، رنگ برنگی زبانوں، قوموں، نسلوں، تہذیبوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کر کے ان سے ایک ایسا متحد معاشرہ بنا سکتی ہے جس میں سب کے سب بھائی بھائی کی طرح سے زندگی بسر کریں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ۔ اسی وجہ سے اس عظیم انقلابی اور مسلح کے بنیادی منصوبوں میں سے ایک یہ ہے کہ توحید و وحدت مذہب کے سائے میں صفوں کو متحد کریں۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اولاً یہ وحدت جبر و تشدد کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہو تو جبر و تشدد کے ذریعے وحدت کو برقرار کرنا معقول نہیں ہے۔ مذہب انسانوں کے دل اور ان کے روح سے سروکار رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل اور روح جبر و تشدد کی قلم رو سے خارج ہے، اور کوئی شخص بھی ظلم و تشدد کے ذریعے دل کو قلم رو کی سرحدوں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے، پیغمبر اسلام کی سنت اور اسلوب میں بھی جبر و تشدد کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لہذا اسلام نے ہمیشہ اہل کتاب کو ایک سالم عقلیت کے عنوان سے تسلیم کیا ہے، اور جب تک ان لوگوں نے اسلام کے خلاف سازش نہیں کی، اسلام نے ان کی حمایت کی ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس عظیم مسئلے کے دوران حکومت میں ابلاغ عامہ کے تمام ترقی یافتہ ذرائع آپ کے اور آپ کے لائق و صالح پیروں کے قبضے میں ہوں گے، نیز یہ کہ تحریفات سے پاک و منزہ حقیقی اسلام غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے، تو ہم بہت آسانی سے اس بات کی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ منطقی اور مسلسل تبلیغ کے ذریعے تقریباً پوری دنیا کے عوام اسلام کو قبول کر لیں گے، اور ترقی پسند اسلام کے ذریعے وحدت ادیان انجام پا جائے گی۔ مذکورہ بالا عقلی دلیل کے ذریعے ہم جس حقیقت تک پہنچے ہیں وہی حقیقت اسلامی روایات میں یوں نظر آتی ہے۔ مفضل ایک طولانی حدیث کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اے مفضل، خدا کی قسم ادیان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور امام اور تمام ادیان ایک دین بن جائیں گے، جیسا کہ خداوند عز و جل ارشاد فرماتا ہے، خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 13 طبع قدیم صفحہ نمبر 203۔ گزشتہ صفحات میں قیام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں آیات سے جو بحث ہوئی ہے، اس کے ذیل میں ہم اسی قسم کے مطالب کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ یوں اسلام اور آئین توحید ہر گھر، ہر انسان کی زندگی اور ہر دل میں جاگ گزین ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ادعا نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے آسمانی ادیان کے ماننے والوں کی مختصر سی تعداد بھی باقی نہ رہ جائے گی، کیونکہ انسان آزاد ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، اور اس قسم کی حکومت میں جبر و اکراہ کا گزر نہیں ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ کچھ لوگ جہالت یا تعصب کی بنا پر اپنے پرانے عقیدے پر باقی رہیں، اگرچہ اکثریت اسلام کے توحیدی نظام کو دل و جان سے قبول کر لے گی، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ بہرحال اگر اس طرح کی عقلیت موجود بھی ہوگی تو ایک سالم عقلیت کی شکل میں اہل ذمہ کی شرائط کے ماتحت اسلامی حکومت ان کی بھرپور حمایت کرے گی۔ یہ ہے صفحہ نمبر 322، اور یہاں پہ یہ باب جو ہے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 323 سے، اور جو باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے جھوٹے دعوے دار، اور یہ جو ہے انشاءاللہ اس کتاب کا نام انقلاب مہدی، جو اوریجنل کتاب ہے اس کا نام تھا بہار انقلاب، یہ مترجم ہے سید محمد حسن عسکری صاحب، اور کتاب تھی حجت الاسلام ناصر مکارم شیرازی کی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست ہم شروع کریں گے 323 صفحے سے، جھوٹے دعوے دار اس باب کا عنوان ہے، اور انشاءاللہ یہ
اس کتاب کی آخری ریکارڈنگ ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے، اور ممکن ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. محتاج دعا. اللہ حافظ و ناصر.